ٹاپ سٹوریز آپ نے جانی، اور آج سال کے اس آخری شو میں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے اس جاتے ہوئے سال 2020 کی، جس کو لے کے کافی زیادہ توقعات تو شروع میں کافی زیادہ وابستہ تھیں کہ سال یہ ہو جائے گا، لیکن پھر وہ ہوا جو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. جیسے شفاعت بھی ٹاپ سٹوری سے کہہ رہے تھے، ایک چھوٹا سا جرثومہ جو ہے وہ ایک اچھے خاصے ہٹے کٹے انسان کی جو نظام مدافعت ہے اس کو بالکل ہلا کے رکھ دیتا ہے. اور ساتھ میں بڑے شفاعت لوگ پلاننگ کرتے، لوگوں کو لگ رہا تھا جی جو کھانے سے متعلق جو ریلیٹڈ جو بزنس ہے وہ تو کمال ہی چل رہا ہے، فلانا ریلیٹڈ بزنس جو ہے وہ تو کمال ہی چل رہا ہے. لیکن ہوا یہ کہ ایک ایسی چیز آ گئی جس نے پوری دنیا کو اوپر نیچے کر کے رکھ دیا. ہم نے دیکھا ریسٹورینٹ سے سفر کیا، ہر شعبے میں جتنے بھی لوگ تھے تمام تو لوگ جو متاثر ہوئے اس ایک کرونا کی وجہ سے اور ایک اس سال میں. مدیحہ، یہ بات کہتے ہوئے بڑا عجیب لگ رہا ہے، لیکن اس سال کو کمپیئر کیا گیا ورلڈ وار 2 کی تباہی سے. کئی جگہوں پہ کئی ممالک میں جو چھوٹے بزنسز ہیں ان کو اتنا نقصان پہنچا کہ انہوں نے خود کو ورلڈ وار 2 یعنی کہ جب جو 1946 میں جس جنگ کا اختتام ہوا دوسری جنگ عظیم، اس سے کمپیئر کرنا شروع کر دیا گیا. جیسے مدیحہ نے بتایا جی کہ فوڈ بزنسز اور پرائیویٹ سکولز جن کو کہا جاتا تھا کہ جی یہ بہت منافع بخش کاروبار ہے، اس میں آپ نے کھٹیا ہی کھٹیا ہے، یعنی آپ کے پاس منافع ہی منافع ہے، آپ کی کوئی وہ بزنسز سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. بہت سارے بزنسز بند ہو گئے، بہت سارے اچھے خاصے کچھ ہمارے ایسے دوست ہیں جن کے بڑے اچھے خاصے چلتے ہوئے کاروبار ریپ اپ ہو گئے اور وہ خود سروائیول موڈ پہ آ گئے. بالکل شفاعت، لیکن آپ نے کیونکہ سروائیول موڈ کی بات کی نا، تو اس سال نے ہمیں یہ ضرور سکھایا ہے کہ آپ نے سروائیو کیسے کرنا ہے. اس سال نے ہمیں سکھایا ہے کہ صبر کیسے کرنا ہے، اور اس سال نے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہمارے اپنے پلانز جو ہیں وہ چوپٹ ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، ہمت اور امید جو ہے نا ایٹ لیسٹ اس کا دامن تو آپ نے نہیں چھوڑنا. جیسے ہم نے دیکھا شفاعت کی کتنا ہم نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھا جو کہ خود کرونا کا شکار ہوئے، ان کے پیرنٹس کرونا کا شکار ہوئے، ان کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ اپنے کوارنٹین سے باہر نہیں نکل سکے، اپنے پیرنٹس کو خود آخری الوداع بھی نہیں کہہ سکے، اور انہوں نے بھی سروائیو کیا، انہوں نے بھی ہمت اور حوصلہ شفاعت نہیں چھوڑا. تو یہ جو صبر ہے نا، یہ سمہاؤ اس نے بھی سکھا دیا 2020. بڑے علماء، بڑے ایسے افراد جن کو ہم کسی ایک مکتبہ فکر کا، کسی ایک سبجیکٹ کا گرو مانتے تھے، وہ اس سال کرونا کے ہاتھوں ہم سے جدا ہوئے. بہت سارے ایکٹرز ہم سے جدا ہوئے، بہت سارے ایسے لوگ جن کو ہم امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اتنی جلدی ہم سے بچھڑ جائیں گے، وہ بچھڑے. لیکن ساتھ ہی 2021 آ رہا ہے، امید پیدا ہو رہی ہے، ویکسین آ گئی ہے. اللہ کرے یہ ویکسین جو ہے کارگر رہے اور عالمی حالات بھی ذرا قابو میں رہیں، کیونکہ گلوبلی پالیٹکس چینج ہوئی ہے، بالکل گلوبلی ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں، اور بڑے ملکوں کی حمایت میں اضافہ ہوا ہے. بالکل شفاعت، آپ نے بڑی زبردست بات کی. خیر، کیونکہ آج ہمارا جو شو ہے ہم اس میں یہی کریں گے کہ ہم آپ کو امید مزید دلائیں، اور ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ اس سال تو چلے جو ہو گیا سو ہو گیا، آنے والے سال میں ہمیں کن کن چیزوں کو ملوز خاطر رکھنا ہے، کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. تو ہمارے میرے ایک نیبر ہوتے تھے، تو میں نے ان کو ایک وہ میسج بھیجا گڈ مارننگ کا، تو انہوں نے اس کے جواب میں آج صبح مجھے میسج کیا، کہتے ہیں تاریخ کا سب سے کھڑپینچ سال اپنے اختتام کو پہنچا. تو یہ واقعی جی تاریخ کا سب سے کھڑپینچ سال ثابت ہو رہا ہے. شفاعت، جو محبوب بھائی نے اس سے بات کی تھی نا کہ 2021 ایسا آئے گا کہ ہم کہیں گے کہ 2020 واز بیٹر. خیر اللہ نہ کرے ایسا کوئی ٹائم آئے. لیکن ہمارے ساتھ جناب موٹیویشن اسپیکر عمیر جلیانوالہ بھی موجود ہے، کیونکہ ہم بات کر رہے تھے نا کہ آنے والے سال میں ہمیں کیا چیز سوچنی چاہیے، اور اس والے سال سے گو کہ جو زیادہ پازیٹیو تو نہیں تھا لیکن پازیٹیو چیز ہمیں کیا لینی چاہیے. السلام علیکم عمیر اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. بہت آپ کا شکریہ، میں بہت فین ہوں آپ کا شفاعت. ونڈرفل جاب مدیحہ، آپ کا بہت شکریہ. بہت آپ نے خطرناک سال کی بریفنگ دی ہے. یہ کہانی اگر میں مان لوں تو میں بہت ڈی موٹیویٹ ہو جاؤں گا. ہم تو کہہ رہے ہیں تاریخ کا سب سے کھڑپینچ سال تھا اور آج اس کی آخری تاریخ ہے. کھڑپینچ تو مجھے بلکہ فنی اور کیوٹ بھی لگ رہا ہے، لیکن somehow ہم we cannot describe it in words. Yes, but it will be sad اگر ہم اس سے ایسے ہی گزر جائیں اور ہم کہیں کہ کل سے سب پازیٹیو ہو جائے گا. یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ہماری جنریشن کو ورلڈ وار جیسا ٹائم دیکھنے کو ملا ہے. یہ پریشر ڈائمنڈ بنا سکتا ہے آپ کو. یہ جو کاروبار نے دیکھا ہے، جو لوگوں نے دیکھا ہے، جو ملکوں نے دیکھا ہے، اگر ہم پاز کر کے اس پہ سوچیں تو ہم سب کے لیے بہت کچھ ہے. میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں. یہ انسانی غرور ہے جو کہتا ہے کہ میں نے 2020 میں یہ کرنا تھا. واہ، میں نے تمام کمپنیوں کی بڑی پریزنٹیشنز دیکھی، ان کے بڑے ٹارگٹس تھے پاکستان میں، اور زیادہ تر اس پہ فیل ہوئے. اینڈ اٹ ریمائنڈز می آف سم تھنگ وچ از ویری پاورفل، کہ ایک قافلہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوالات لے کے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ پروفٹ ہے یا نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں کل جواب دے دوں گا.
اینڈ ہز وے واز کہ رات میں وہی آئے گی اور اس سے وہ جواب دے دیتے. 2 ہفتے گزر گئے اینڈ دیر واز نو آنسر. جو قافلہ آیا تھا اب اس نے بات چیت شروع کر دی کہ نبی نہیں ہے, جواب نہیں ہے, ہم نے پہلے کہا تھا. 14ویں دن جب وہی آئی کچھ روایات کے مطابق بعد میں, تو اس میں صرف پوائنٹ یہ تھا کہ دا پروفٹ ڈنٹ سے انشاءاللہ, میں کل جواب دے دوں گا, انشاءاللہ نہیں کہا. اور میں یہ بات آج آپ کے شو کے تھرو کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے پلانز ہیں آپ کے اور جو کچھ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اٹس ناٹ جسٹ یور ول. ہم ایک بہت بڑے گیم کا حصہ ہیں. آپ سے پہلے بھی بہت جنریشنز آئیں اور آپ کے بعد بھی بہت آئیں گی. یہ انسانی غرور ہے جو اپنی زندگی, اپنے لمحے, اپنے فیصلے کو حق مان لیتا ہے اور اس کو اٹل مان لیتا ہے. سیکھنا کیا ہے, کیونکہ میرے خیال میں جیسے آپ نے کہا نا بڑے لوگوں کا غرور ٹوٹا ہے. غرور ٹوٹنا تو چلیں وہ تو ہر غرور کا انجام ہے, لیکن جو عاجزی سیکھنا ہے یعنی اس کا ایک بائی پروڈکٹ بھی ہے نا کہ غرور جب ٹوٹے تو انسان عاجزی سیکھے. وہ سیکھ کے 2021 میں داخل ہونا, کیا کہیں گے؟ 2021 میں داخل ہونے سے پہلے میری ٹپ یہ ہوگی کہ ہم سب یہ مان لیں کہ عمیر ایک نہیں ہے, عمیر 2 ہیں. شفاعت ایک نہیں ہے, شفاعت 2 ہیں. ایک بہت اچھے ہیں جو ابھی نظر آ رہے ہیں, اور ایک وہ ہوتے ہیں جو خطرے میں ہوتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو غصے میں ہوتے ہیں. یہ قدرت نے ہمارے دماغ کے اندر یہ سسٹم بنایا. یہ جو چوکیدار ہے نا شفاعت, یہ اس وقت جاگا ہوا ہے کیونکہ اس کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے نا. یہ اس شیر کی طرح ہے جو غار سے نکلنے والے انسان کو خوف میں ڈالتا تھا, دل دھڑکاتا تھا کہ وہ بھاگے یا لڑے. ہم کرونا میں نوکری جب جاتی ہے, جب پیسے نہیں آتے, جب تعلیمی ادارے بند ہوتے ہیں, کمفرٹ ہل جاتا ہے, تو شفاعت یہ والا نہیں ہوتا, یہ والا ہوتا ہے, اور یہ والا خطرناک ہے. اب ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم اس موڈ میں نہ رہیں اور اس موڈ میں رہیں, اور اس کے درمیان جو فرق ہے میں ایسے ہی سکھاتا ہوں, ذرا کندھے سیدھے کریں اور ایک گہری سانس لیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ والا ذرا دھیما ہو جاتا ہے. اس کو اگر آپ مصلے پہ لے جائیں, اس کو اگر آپ میڈیٹیشن پہ لے جائیں, اس کو اگر آپ یوگا پہ لے جائیں, میرا جسم پہلا میں نے اس کو ماسٹر کرنا ہے, اس سے میرے جذبات جڑے ہوئے. میں مشکل سے مشکل خبر دیکھ کے میں اس کو نہیں تبدیل کر سکتا, میں اس کو تبدیل کر سکتا ہوں. اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی بات ہے. اچھا, اس پورے سال میں ایٹ لیسٹ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے لوگوں کو چیزوں کو ویلیو کرنا آ گیا ہے, زندگی کی قدر آ گئی ہے, فیملی سسٹم کی قدر آ گئی ہے, اور احساس ہوا ہے کہ جو ہم جس طریقے سے آ کے کسی کو گلے لگانا بھی کتنی بڑی بلیسنگ تھی, جو کہ شاید ہم نے اب اتنے کھل کے گلے نہیں مل سکتے. شاید اس وجہ سے بھی ٹینشن زیادہ ہے, مے بی بیکاز دیٹس ناٹ ہیپننگ. ٹچ سے بہت ایموشن جڑا ہوا ہے ہمارا, بچپن سے جڑا ہوا ہے, جب ماں ہولڈ کرتی ہے, اسی لیے ہمارے لیے حق بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کے پاس ہوتا ہے تب وہ نہیں ریئلائز کرتا. میں 13 سال کراچی میں رہا, پچھلے 3 سال سے اسلام آباد میں ہوں. جب میں وہاں گیا تو مجھے یہ شہر سمجھ آیا. اب جب میں وہاں پہ تھا تو میں شکایتیں کرتا, جب میں واپس آ رہا ہوں تو مجھے وہ شہر سمجھ آ رہا ہے. لیکن اس میں دیکھیں نا, میں صرف یہ کہنا چاہوں گا شفاعت کہ یہ میرے اوپر ہے کہ اگر میں دن میں پاز کر کے صرف اپنی بلیسنگز گن لوں کہ میرے پاس کیا ہے, تو میں ایلیویٹ ہو جاتا ہوں. کیونکہ بہت کچھ ہوتا ہے جو اس وقت اس کو نظر نہیں آتا, کیونکہ یہ صرف خطرہ ڈھونڈتا ہے. سو پلیز گو آن. بہت سارے لوگ ہمارے ایسے جاننے والے ہیں, ان سے ہم جب بات کرتے ہیں ہم خود آپ جیسے انسپریشنل لوگ جو جن کو نا پازیٹیو انرجی دیکھ کے آپ کو خود بھی کچھ تھوڑی سی مل جاتی ہے. 2019 میں ان کی سوچ یہ ہوتی تھی, یار میں اس کمپنی میں اتنے دن ٹھہروں گا, میرا یہ ہو گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ میں نے یہ, پھر اس کے بعد اگر میں ٹھیک ہے ورنہ میں پرائیویٹ, میں اس کے بعد سول پروپرائٹرشپ, اور اس کے بعد میں نے کمپنی میں 4 پارٹنر, اور ایسے کر کے میں نے آگے بڑھنا. وہ سارا ایمبیشن, وہ ساری پازیٹیو انرجی دھڑام سے نیچے گر گئی ہے. اب وہ لوگ ایسے اپنے خول میں بند ہو کے, جیسے وہ کچھوا اپنا سر اندر اونڈیلتا ہے نا, بالکل ویسے بند ہو کے بیٹھے ہیں. کوئی ایمبیشن نہیں ہے, کوئی پازیٹیوٹی نہیں ہے. یہ مثبت رجحان ہے, سروائیول موڈ مثبت رجحان ہے 2021 کے لیے, یا ان کو واپس اپنے پر کھولنے پڑیں گے؟ بالکل بھی نہیں. شفاعت آپ نے جو بات کی ہے نا وہ اس موڈ کی بات ہے. یہ ایسی ہی بات کرتا ہے, میں نے اس کی بات سننی ہے, اچھا جاب چلی جائے گی, اچھا یہ ہوگا, میں نہیں سنوں گا نا تو یہ بیچ میں نکلتا ہے, میری نیند خراب کرتا ہے, میرے کام خراب کرتا ہے, مجھے لڑواتا ہے. سیلف ٹاک جب میں یہ کرتا ہوں تو یہ ذرا سکون میں آتا ہے. نمبر 2, میں اس کو ورزش کراتا ہوں تو یہ سکون میں آتا ہے. لیکن اب میں نئے سال میں اس اپنی زندگی کو اور اس چیلنج کو کیسے دیکھوں؟ شفاعت آپ جو بات کریں نا, سروائیول کا بندہ یا لڑتا ہے یا بھاگتا ہے, گروتھ کا بندہ ملا کے چلا سکتا ہے. تو اگر میں اس موڈ میں رہوں گا نا تو میں شاید اپنے آپ کو تو بچا لوں, لیکن میں دوست ہار جاؤں گا. میرے کاروبار میں 100 لوگ ہوں گے, میں انہیں فارغ کر دوں گا, میں تو بچ گیا. لیکن اگر میں پاز لگا کے میں کہوں کہ جس خدا نے مجھے یہاں تک پہنچایا اور ہمیں یہاں تک پہنچایا, اس نے ہمیں صلاحیت بھی دی تھی, یہ اس کا وعدہ ہے,
اس نے قرآن میں لکھا ہے کہ ایمان والوں کو خوف اور رنج نہیں ہے. واہ, ان دونوں میں سے کون ہوا ایمان والا؟ Exactly. میں یہاں پہ ہوتے ہوئے اپنا ایمان لوز کر سکتا ہوں اس موڈ میں, تو مجھے اس موڈ میں رہنا ہے. شفا جب میں اس موڈ میں ہوتا ہوں نا تو میں سوچتا ہوں چلو ٹھیک ہے, میرا کام ایسے چلتا تھا, اب یہ نہیں چلتا, اب کیسے چل سکتا ہے. واہ, یہ ایسے بات کرتا ہے. یہ پتہ ہے کیا کہے گا, یہ کہے گا یہ نہیں چلتا, اب یہ بالکل نہیں چلے گا, اب تیرا کام ختم ہے. جو مسلسل دماغ کھا رہا ہے نا اس کو ذرا آپ کر دے خاموش, جو کہ آپ کو پازیٹیو رکھ رہا ہے, کوشش کریں کہ آپ اسی پہ ایمفسائز کریں. بٹ یس, سیلف از ویری امپورٹنٹ. آپ کو خود کو بات کرنی ہے اور جگہ جگہ آپ نے خود کو یقین بھی دلانا ہے, حوصلہ بھی دلانا ہے, کیونکہ اللہ پاک خود بھی کہتا ہے کہ مجھ سے اچھے کی امید رکھو, میں اچھا کرنے والا ہوں. بہت شکریہ جی, عمیر ہمارے ساتھ موجود ہے اور اسی امید کو لے کے ہمیں آگے بڑھنا ہے. شفاعت, ہم نے لوگوں سے کچھ سوالات بھی کیے کہ بھی بتائیں آپ کی کیا امید ہے 2021 سے. تو بڑے سارے لوگوں نے بڑا پرامید ہو کے کہا جی کہ ہمیں پوری امید ہے کہ 2021 بڑا اچھا ہوگا. میں مدیحہ یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. 2020 سے پہلے بہت سارے لوگ نا مشورہ دیتے تھے کہ یار زندگی میں سب کچھ کر لیں, موٹیویشنل اسپیکر کو نہ سنیں. اور 2020 کے آخر میں لوگ کہتے ہیں یار اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سنیں پلیز تاکہ اپنا آپ کے اندر ڈپریشن کم positive energy آئے. کریں. ایگزیکٹلی شفاعت, یہ بڑا آپ نے بات بڑی صحیح کی. اور اب خیر میں نے بھی اپنا نا 2021 کا بنایا ہوا ہے کہ میں اپنے آس پاس پازیٹیو لوگوں کو رکھنا تاکہ میں پازیٹیو رہوں, تاکہ جو میرا یہ والا بھائی نے میں اس کو چپ کرا سکوں. لوگوں سے ہم نے بات کی, لوگوں نے کن توقعات کا اظہار کیا 2021 کے حوالے سے, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. 2021 میں ہمارے ساتھ ایک خوشحالی والا سال ہوگا. رات کے بعد صبح آتی ہے, تو اسی طرح ہم اللہ پاک سے بھی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں کہ 2021 ہمارے لیے خوشیوں کا باعث بنے. پرانے سال کو دیکھیں اور نئے سال کو کمپیئر کریں. یقیناً ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارا 221 220 کی طرح رہے. نیا سال انشاءاللہ نئی امیدیں لے کر آئے گا. اللہ تعالیٰ بہت بہتر کرے, ہمیں معافی عطا فرمائے. اس فیز سے ابھی ہم گزر رہے ہیں, آئی ہوپ کہ اس سے ہم نکل سکیں. ہمارے ملک کو کرونا سے نجات حاصل ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اور ہمیں نیک اور صالح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. نیک اور صالح راستے پہ چلنے کی اللہ ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. آمین.